مسلمانوں کے تعلق سے 4 ابواب میں تم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب حضرت تمیم داری آئے اور دوسرے دائی آئے، تاجر آئے، ساحل مالابار اور قندھار کے علاقے میں اسلام کا پیغام لے کر آئے۔ وہ دور وہ ایسا تھا کہ یہاں انسانوں سے جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک کیا جا رہا تھا۔ یہ SC/ST کے لوگوں کو جو مراعات مل رہے ہیں، بھلے ہی ان کو کہا جائے کہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کا بڑا رول ہے، لیکن اس تحریک کے بانی اگر کوئی رہے ہیں تو ہمارے دائی لوگ رہے ہیں، جنہوں نے ان لوگوں کو جن کے کمر میں ہنڈیاں بندی ہوتی تھی، کمر میں جھاڑو بندھا ہوتا تھا، گلے میں گھنٹی بندی ہوتی تھی دلتوں کے، جنہیں آپ آج جاٹک کہتے ہو، چمار کہتے ہو، مسر کہتے ہو، ان بیچاروں کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں تھا۔ وہ باندھتے تھے، سوال ہوگا گھنٹہ اس لیے باندھتے تھے کہ بڑی ذات کے لوگوں کی نظر اس پہ نہ پڑے، لوگ نظریں پھیر لیں۔ جھاڑو اس لیے باندھتے تھے کمر میں کہ بڑوں کے دروازے پہ جائے تو ان کے قدم کے منحوس نشانات باقی نہ رہے، اسے مٹا دے۔ اگر تھوکنے کی نوبت آئے تو وہاں تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جہاں کتا بیٹھتا تھا وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر تھوکنے کی ضرورت پڑے تو اپنی ہانڈی میں تھوکنی ہے نا۔ تو جب عرب کے لوگ آئے، انسانوں کے ساتھ انسانوں کا ایسا سلوک دیکھا تو مظلوم آبادی کو اس نے اپنا قریب کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنے دسترخوان میں جب اس کو چھوارے کھلایا تو ان کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ انسان ہے کہ بھگوان ہے۔ پھر ان کے اخلاق فاضلہ کے نتیجے میں تکریم انسانیت کا جو پیغام دیا وہ دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے قریب ہوئے۔ ممکن ہے کہ میرے باپ دادا کی نوبت بھی وہی رہی ہوگی، عرب سے تو چند مٹھی بھر لوگ آئے، اسلام کا پیغام وہاں سے آیا۔ ہمارے آبا نے افکار تبدیل کیے ہیں، اپنی زمین تبدیل نہیں کی۔ اس لیے اس احساس کے ساتھ اس ملک میں رہنا کہ جتنا اوروں کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے۔ یہ دور 200-300 سال کا دور رہا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کے اپنے اچھی صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ نے اس ملک کا سلطان بھی بنایا۔ آپ دیکھو گے بادشاہ، نواب، جتنے بھی لوگ رہے ہیں، ملک کی جو خدمت انہوں نے کی ہے، عدل کا جو نمونہ اس نے پیش کیا ہے، تقریباً 1757 تک آؤ تو اس دور کو پڑھو گے تو سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ ہمارے بزرگوں نے سلطانی کے زمانے میں بھی ٹوپی سی کر اپنی زندگی خدا کا خوف، رعایا کے ساتھ انصاف، یہ جو کیا، یہ تاریخ کی ایک بہترین نظیر ہے۔ یہ کئی سو سالوں میں ہم نے کیا۔ ایک پہلا دور دعوتی دور تھا، دوسرا دور سلطانی کا دور تھا، دونوں دور بڑا حسین تھا، لیکن اتفاق سے ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کر دی، کچھ ہمارے لوگوں میں بھی غفلت پیدا ہوئی۔ پھر کیا ہوا، ملک غلام ہو گیا، اور جب غلام ہو گیا تو پھر تحریک آزادی کی ابتدا بھی ہم نے کی، اور اس تحریک میں نمایاں رول اگر کسی نے ادا کیا تو مبارکباد کے مشتاق ہیں ہمارے علماء، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے کہ اس نے سب سے زیادہ اس تحریک میں اول دستے کا رول ادا کیا ہے نا۔ شاملی کا میدان تو آپ کے پاس ہے، آپ اس سے باخبر ہو، لیکن 1857 کی تحریک آزادی، پشاور سے دلی، دلی سے آسام تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جہاں عالموں کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں گیا تھا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء انگریزوں کے نشانے پہ کیوں تھے، اور علماء اتنے متحرک کیوں تھے؟ کیا ان کو بھی دنیا طلبی تھی؟ کیا ان کو بھی جاگیر اور وزارت کی طلب تھی؟ تو ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء کبھی بھی جاہ و منصب کے طلبگار نہیں رہے ہیں۔ پھر کیوں انگریزوں نے نشانہ بنایا تھا؟ آج رام بھکتوں کو بھی بڑی توانائی کے ساتھ ہمیں بات کہنے پر حق بجانب ہے کہ انگریزوں نے نہ صرف حکمرانی کی، بلکہ انگریزوں نے دھیرے دھیرے ہندوؤں کے مذہب کو بدلنے کی کوشش بھی کی۔ جدید تعلیمی ادارے اس نے لاہور میں کھولے، دلی میں کھولے، آگرہ میں کھولے، اور نتیجہ ہوا کہ کئی ہندو لڑکے عیسائی بھی ہو گئے۔ ہمارے علماء نے دیکھا کہ تادیر انگریزوں کے منحوس قدم یہاں باقی رہ گئے تو ہندو کا بچہ رام سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ہماری نسلوں کو بھی رحمان سے بے نیاز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس وقت اگر سمجھو گے گنگا جمنی تہذیب یا ان کے رام کے عقیدے کی سرکشا بھی اگر کسی نے کی ہے، یوگی جی کے پتا جی اور مودی کے پتا جی نے نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے علماء نے کی ہے نا۔ اور آج اس تاریخ کو ہم نہیں کہہ پاتے۔ یہ دور بھی دیکھو، یہ تینوں ادوار جو میں نے مختصر تذکرہ کیا، یہ تینوں ادوار ہمارے بڑے روشن اور تابناک ہیں، لیکن آزادی کے بعد سے لے کر اس وقت ان 75 سالوں کا اگر محاسبہ کرو تو ہم نے کھویا ہے، ہم نے پایا نہیں ہے۔ ایک تو 15 اگست کا دن ہمارے لیے بڑا عجیب و غریب تھا۔ میں کہتا ہوں اس باپ کے اس گھرانے کی طرح، ایک طرف بیٹی کی بارات آئی تھی، شہنائی بج رہی تھی، عین اسی وقت بیٹے کی لاش بھی اگر آ جائے اس گھر کا عالم کیا ہو۔ آزادی کا منظر ہمارے لیے کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک طرف ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر انگریزوں سے ہم نے نجات حاصل کر لی تھی، دوسری طرف میرا بازو کٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ پاکستان بٹ کر ہماری طاقت کمزور ہو گئی۔ ہم نے اپنے تمام تر مصیبتوں کو سمیٹا،
اور اس ملک ایک نیا فیصلہ کیا۔ 1948 میں مولانا ابو کلام آزاد علی الرحمٰ نے لکھنؤ میں مسلم کنونشن کیا، اور اس وقت جو ہمارا ایلیٹ کلاس تھا، جو ہمارے فارغ البال لوگ تھے، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، وہ لوگ سب لوگ ملک کے خدا داد چلے گئے۔ جو لوگ یہاں رہ گئے تھے ان میں بھی علماء کی ایک بڑی تعداد تھی، لیکن زیادہ تر لوگ کٹے پیٹے بٹے، مایوس محروم خوف زدہ لوگ تھے۔ ایسے وقت میں مولانا نے کہا کہ اب یہاں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم کوئی سیاسی الگ تنظیم بناؤ، چونکہ نتیجہ سامنے میں تھا۔ ہر چند کے بٹوارے کے ذمہ دار دونوں تھے، لیکن مورد الزام اس وقت چونکہ ٹھہرا دیا گیا تھا مسلم لیگ کو، اس لیے مولانا نے بڑے حکیمانہ طور پر کہا کہ اس وقت تمہارے لیے مناسب نہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی بناؤ۔ سنا 20% کی آبادی یو پی، جہاں دانش کندوں کی بڑی تعداد رہی ہے، تمام تر علمی خانوادے، دینی اور علمی تحریکوں کی سرزمین یہ رہی ہے، اس نے بھی اس پیغام کو سنا۔ 30% آبادی مسلم کی تھی ویسٹ بنگال میں، اس نے بھی اس آواز کو سنا۔ 35% کی آبادی آسام میں تھی، اس نے بھی کہا مولانا آپ کی صلاح پر ہم لبیک کہتے ہیں۔ لیکن اسی ملک میں کیرل کے ہمارے کچھ غیور لوگوں نے کہا مولانا سر آنکھوں پہ مشورہ آپ کا، لیکن ملک اپنا ہے تو اپنی سیاسی قیادت کھڑی کریں گے۔ کیا کیا وہاں ان لوگوں نے اپنے تنکے کے بکھرے ہوئے تنکوں کو جوڑا، اپنا آشیانہ بنایا اور یونین مسلم لیگ کو فارم کیا۔ جب وہ الیکشن لڑے تو خوف تانے دیے کانگریسیوں نے کہ تم ہی نے ملک کو بٹوارا کیا، کمیونسٹوں نے تانے دیے کہ مذہبی افیون کے شکار ہو تم سے سیاست کیا چلے گی۔ یہ تانے سنے اور لوگ 5-7 کی تعداد میں جیتے، اور جمہوریت میں تعداد کی نمبر گیم ہے، یہ ایک سے ہار ایک سے جیت ہو جاتی ہے۔ الیکشن کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن جب کانگریس کی حکومت 5 کی وجہ سے نہیں بن پائی، برابر آ گئے کمیونسٹ اور کانگریسی بھی، تو اب ان کو جو ضرورت پڑی کہ 2-4-5 کی، دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ کانگریسیوں نے کہا میری حمایت کرو، حکومت بنائیں گے۔ کہا تم کیا دو گے؟ تم تو مجھے کہتے تھے ملک کے بٹوارے کرنے والے تم ہو۔ کہا الیکشن کی بات تھی، آؤ مل کے حکومت کرتے ہیں۔ ہم تو تم 5 جیتے ہو، 3 کی مجھے ضرورت ہے، 3 کو وزیر بنا دیتے ہیں۔ شام کو پھر آ گئے کمیونسٹ والے کہ آؤ میرا ساتھ دو، ہم حکومت بناتے ہیں۔ کہا کہ تم تو ہم کو مذہبی افیون کا شکار کہتے تھے۔ کہا الیکشن کی باتیں تھی، وہ چلی گئیں، آؤ 3 کو وزیر بنا دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ تو صبح سے مالش کر رہی ہے کانگریس، ہم نے تو ہاں نہیں کیا، تو کہا 5 کے 5 بنا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی کثیر پر غالب آ گئے، اور کچھ عرصے کے لیے محمد کویا وہاں کے چیف منسٹر بھی بنے۔ آبادی کتنی تھی؟ 24% آبادی۔ اگر کسی سے بھی پوچھو کہ پورے ملک میں ملت کی اچھی حالت کہاں ہے، تو ایک عام سا انسان بھی کہے گا کیرل کے ہمارے لوگ خوشحال ہیں، کیرل کے ہمارے لوگ فارغ البال ہیں، کیرل کے ہمارے لوگ ایمانی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی اور اسے بہتر ہیں۔ پیارے آقا نے ایک بات کہی، آپ بہتر سمجھتے ہو گے کہ یا خداوندہ غربت سے بچائیے کہ غربت پہ ساوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی۔ آج جو دیکھ رہے ہو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے کانوں پہ بالیاں آ گئی ہیں، ہاتھوں پہ کنگن آ گیا ہے، داڑھی رکھتے ہوئے خوف ہے، ٹوپی کو جیب میں رکھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ارتداد کی ابتدائی شکلیں ہیں۔ دھیرے دھیرے قومیں ایسے ہی مرتد ہوا کرتی ہیں۔ آج جو خوف طاری ہے، کیرل میں یہ خوف نہیں ہے الحمدللہ۔ تو آج جو دیکھ رہے ہو 35% کی آبادی آسام کی، سرکاری ملازمتوں میں 5-6% ان کی تعداد ہے۔ آج جیل کے سلاخوں میں سجر کمیل کی رپورٹ کہتی ہے کہ 60% تو ان کے ہیں۔ 12% کی آبادی آپ کی رہی مہاراشٹرا کی، اور جیل میں 32% آبادی وہاں کی۔ ایک تو 24% کی آبادی کیرل کی داستان میں نے سنائی، دوسری طرف دیکھ لو کہ آندھرا پردیش میں اس وقت مسلمانوں کی آبادی 9.5% تھی، اور سن 1950 میں 48 میں ہوتا پولیس ایکشن، ہے نا؟ ان زمانے میں پولیس ایکشن وہاں پر ہوا تھا، اور کہاں وہ پرانا جو حیدرآباد کا علاقہ تھا، وہ دکن کا، اور گھروں میں ایسی لاشیں گرائی گئیں پولیس کے ذریعے سے، فسادی لوگوں نے، فاسسٹ لوگوں نے مسلمانوں کے چہرے بنائے اور جا کر کے دلتوں کے گھروں پہ حملہ کیا، اور اسی کو جواز بنا کر کولہاپور سے لے کر کے حیدرآباد تک گھروں کا حال یہ تھا کہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے، اور گھروں میں حال یہ تھا کہ اپنی میتوں کو کندھا دینے والے لوگ نہیں بچے تھے۔ اور اس خوف کے عالم میں پھر آزاد ملک میں بیرسٹر سلیمان اویسی کے دادا جناب عبدالواحد اویسی نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور MIM کی تشکیل لینے کی بات کی۔ رکشے پر چل کر وہ جب جاتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ نئی پارٹی کو تشکیل دے کر جو بچے ہیں ان کی بھی تو گردنیں کٹوائے گا۔
انہوں نے کہا میں گردنیں نہیں کٹواؤں گا، گردن جھکا کے جیو گے، نہ تمہاری تہذیب باقی رہے گی نہ تمہارا ایمان باقی رہے گا۔ گردنوں کو جھکا کر جینے والی قوم زندہ نہیں رہتی ہے دنیا میں۔ تاریخ یہی شاہد ہے کہ جو گردنیں کٹتی ہیں وہی گردنیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں۔ چنانچہ تمام تر صحبتوں کو برداشت کر کے انہوں نے اپنی تنظیم کھڑی کی۔ کیا تعداد؟ 2 4 5 7، اس سے زیادہ نہیں، لیکن الحمدللہ نمبر گیم وہاں بھی کام آیا۔ اور آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں عزیزوں، اردو کی نسبت سے 4 دبستانوں کا تذکرہ ہوتا ہے: دبستان دلی، دبستان عظیم آباد، دکن اور لکھنؤ۔ اور لکھنؤ کی اردو کے بارے میں نور و نکہت سے دھلی ہوئی اردو کہتے ہیں۔ اب جاؤ لکھنؤ کی دیواروں میں اردو نظر نہیں آئے گی، لکھنؤ میں اخبار میں وہ رہنائی باقی نہیں ہے، لیکن چلو آج حیدرآباد اردو پوری توانائی کے ساتھ اپنی تہذیبی لسانی شناخت کے ساتھ مسلمان بھی ہے۔ یہ کس چیز کی قوت ہے؟ اگر کہو گے کہ 4 مینار کی میناروں کی، تو 4 مینار کے میناروں سے تو ذرا پوری مینار ہے یہاں کا قطب مینار۔ اگر کہو گے کہ وہاں کے مکہ مسجد کی، تو وہاں سے تو بڑی شاہی جامع مسجد ہے۔ لال قلعہ کی فصیلیں بھی ابھی باقی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم سیاست سے کٹ جاتی ہے تو وہ قوم دنیا کے علائق سے کٹ جاتی ہے، پھر غلامی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، علماء کی محفل میں نہیں کہہ سکتا اس بات کو، لیکن میں محسوس کرتا ہوں شاید میرے افکار کی تطہیر ہو جائے۔ 40 سالہ زندگی نبی پاک کی اعلان نبوت سے قبل بیدار، امین اور صادق۔ 13 سالہ زندگی مکی کیا تھی؟ میں اسے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مجرموں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو قید بابوسقط، میں کہتا ہوں 13 سالہ دعوت بابوسقط کا زمانہ۔ کتنے لوگ کلمہ پڑھے تھے؟ مٹھی بھر۔ لیکن جب وہی نبی رحمت مدینہ چلے گئے، جماعت ہوئی، اپنے ہاتھ میں قوت ہوئی، 2 سال میں جنگ بدر اور 8 سال میں فتح مکہ ہو گیا تھا۔ کیا تھا؟ یہاں دعوت تھی، قوت نہ تھی، وہاں دعوت کے ساتھ قوت تھی۔ نہ ہوگر زور قیادت تو اسلام فقط ایک فلسفہ ہے۔ اس لیے قیادت کا حصول ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اس وقت بہت ساری مسلم پارٹیاں ہیں، ان مسلم پارٹیوں میں وہ رمق باقی نہیں ہے، لوگ کشش بھی باقی نہیں ہے کہ جو تمام تر لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موجودہ وقت اویسی صاحب کے اندر میں وہ خوبیاں بدر جاتم پیدا کر دی ہیں کہ قانونی اعتبار سے آگاہ، دستوری اعتبار سے ذخیر معلومات اور ایمانی حرارت سے لبریز بے خوف زبان جو اللہ نے اس کو دی ہے، دوسرے کو نہیں دی۔ اور اس وقت جب ڈاڈا کوٹا ہے نا ٹیررسٹ کی باتیں آ رہی تھی، سب لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا لی تھی، پوری قوم گویا احساس کمتری کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں قوموں کی گردنوں کو اگر اونچا کرنے کا کسی نے سلیقہ دیا، ہمت دی، جرأت دی، تو بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ کے طواف میں دشمنوں پر اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمل کا حکم دیا تھا، تو ہندوستان میں سیاسی رمل کرنے کا اگر فریضہ کسی نے انجام دیا ہے تو بیرسٹر سعودی اویسی نے کیا ہے۔ اپنے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگ نفرت کی کھیتی کر کے اپنے لوگوں کو متحد کر رہے ہیں، بے شمار عقائد، بے شمار آستھا، اور سب کو انہوں نے ثقافتی دین کے نام پر متحد کر لیا ہے۔ ہم کلمے کی بنیاد پر ہم کسی سے نفرت بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ خدا کو بھی مانتے ہیں، سارے انسانوں کو بھی ایک مانتے ہیں، دلتوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، تو ہم سے نفرت نہیں کرتے، ہم تو انصاف کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ مولانا کے اس حکم کو مان کر انہی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ دیا۔ یہیں سے 2 بات آتی ہے، ایک اشتراک کی سیاست، ایک انضمام کی سیاست۔ مولانا کے بقول یو پی نے، بہار نے، مہاراشٹر نے، مدھیہ پردیش نے اپنی سیاست کو ضم کر دیا ان کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ہم پر ایک ذہنی نفسیاتی ایک اثر آ گیا۔ کانگریس پارٹی حکومت اس کی بنی گئی، ٹکٹ ان کا، ووٹ ان کے لیے، ناکارے کو ٹکٹ دے دیا اس نے، ہم نے ان کو ووٹ دے دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پوری قوم یہ دیکھنے لگی ٹکٹ کن کا لے کے آئے ہو، ٹکٹ کن کا لے کے آئے ہو۔ ایک صالح آدمی کھڑا ہو رہا ہے، اسے ووٹ نہیں دے رہے ہیں، ٹکٹ کن کا ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان پارٹیوں نے کہا کہ ان کے لوگ ووٹ بھی ان کا ہے، لیکن میرے ٹکٹ کے بغیر یہ جیت نہیں سکتا ہے، اس لیے ہمارے لوگوں کو اس نے غلام بنا لیا۔ کوئی زبان کھولتا بھی تھا تو اسے کہا گیا کہ اگر اس طرح بولے گا تو اگلی بار تمہارا ٹکٹ کاٹ دیا جائے گا، اور وہ جان رہا تھا کہ اگر ٹکٹ کاٹ دے تو پھر میری قوم مجھے کہیں نہیں پوچھے گی۔ نتیجہ یہ ہو کہ ہمارے نیتا کا استحصال ہوا۔ اس میں قصور یہ نہیں کہ وہ نیتا صرف نہیں بول رہا ہے، اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ جب وہ اس کا ٹکٹ چھوڑ کر آتا ہے تو ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بے وزن ہو گئے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ہماری سیاست ضم ہو گئی۔ لیکن کیرل میں سیاست ضم نہیں ہوئی، بلکہ اپنا الگ وجود بنا کر ہم نے گٹھ بندھن کیا، ہم نے
आंध्रा में हमने गठबंधन किया, तो गठबंधन में हमने प्रेशर पॉलिटिक्स की, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, न मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अलग तो हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के समाजवादी के टिकट से अगर कोई लड़के जाएगा और कहेगा कि मेरी बात ना मानोगे तो हम अलग हो जाएंगे, तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। मैं उसके गाँव की एक मिसाल देता हूँ, मौलाना माफ़ कीजिएगा, कि फसल आई तो चना भी पैदा हुआ और गेहूँ भी, तो गेहूँ की तादाद 85% की थी और चने की 15%। गेहूँ ने बड़ी हिकमत से बात रखी कि दस्तरखान की जीनत तुम्हें भी बननी है, मुझे भी, आओ मिल लेते हैं, दोनों पिस जाते हैं। तो दोनों पिस गए, तो खाने वाले ने से पूछा गया किस चीज़ की रोटी खाए, तो कहा गेहूँ की रोटी। किसी की सत्तू, कहा गेहूँ। तो चने को बड़ा सदमा हुआ, साल भर रहा इनके साथ, मेरा नामो निशान मिट गया। अगली बार जो फसल आई तो फिर तजवीज़ गेहूँ की तरफ से आई, तो चने ने कहा नहीं बात, अब की बार तो पिसूंगा नहीं, सालिम हालतों में अगर कोई समझे थी गुंजाइश तो निकालो, है ना। बहुत कहा उन्होंने, बात नहीं मानी इन्होंने, तो कहा कि चलो भुने हुए हालत में अब दस्तरखान में पेश करो। तो भुने हुए हालत में गेहूँ और चने को जो पेश किया गया, तो खाने वाले से पूछा कि क्या खाए, तो कहा चना और गेहूँ का भुना खाए, है ना। किसी ने गेहूँ का नाम पहले लिया, किसी ने चना का नाम पहले लिया, चना का वजूद अपना बाकी रहा। आज जब कुछ झगड़ा हुआ तो चना और गेहूँ के अलग होने का मौका भी बाकी रहा। तो पिस गए हैं बहुत, अब पिसेंगे नहीं, अपने अलग वजूद को तलाश करने के लिए MIM मैदान में आई है। आपकी दुआएं चाहिए और तहरीकें नौजवानों ने बर्पा की है। प्यारे आका पर शुरू दिनों में ईमान लाने वाले कौन लोग थे? यही तो 28 साल 30 साल। एक दो साहबा थे जो बुजुर्ग थे, आपकी उम्र से ज़्यादा थे, वरना तो बेशतर यही जमा खून थे। ये गैरत का ज़माना होता है। और बड़ा अच्छा किया, मौलाना के दिल की बात थी। हम लोगों ने कहा कि मौलाना खामोश हैं, मैं तो समझता हूँ कि मौलाना खामोश भी बहुत मुतहर्रिक है। कम इदारे वाले ये जुर्रत कर सकते हैं कि तलबा के दरमियान में उनकी बात की जाए। तो इस बात का बैन सबूत है कि हमारी जो बातें आप तक पहुँच रही हैं, यकीनन इस तहरीक को आप आगे बढ़ाएंगे। और इस मुल्क में हम इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क में अमन व अमा के लिए, और इस मुल्क में अदल व इंसाफ के अमीन हैं हम। इस दुनिया इस बस्ती में अगर कोई बिगाड़ है तो उसके बड़े जिम्मेदार भी हैं हम। तो इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तमाम तरह से को मिटाकर, और एक बात कही जाती है, अकबाल ने कही कि बेहतर है कि इश्क के साथ रहे पासबान आप। और 75 सालों से अक्ल ने बड़ी पासबानी की, लेकिन फिर दूसरी बार उसने कहा लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। तो अब की बार इश्क को तन्हा छोड़ दीजिए, अक्ल को ताक पर रखिए और अपना एक एक वोट MIM के नाम पर इस्तेमाल कीजिए। फ़ोन कीजिए, दुआएं कीजिए, दोस्तों के यहाँ जाइए और इस मौके भाई जनाब मरहूम साहब को और हमारे उम्मीदवार जहाँ जहाँ भी खड़े हैं उनकी कामयाबी की तहरीक चलाइए। अगर आपके दयार में खड़े हैं तो फ़ोन कीजिए। हम लोग के इलेक्शन में ऐसा हुआ कि बेटा सऊदी में है, दिल्ली में घर नहीं आ सका, अम्मी MIM वाले को वोट देना, वोट नहीं दोगी तो बहन की शादी में पैसे नहीं भेजूंगा, अब्बा MIM को वोट देना, वोट नहीं तो फिर पैसे नहीं भेजूंगा। नतीजा ये हुआ कि वो बूढ़े जो मसलियत की चादर ओढ़े हुए कहते थे उनको देना था, मजबूरन चुप भी हो गए, और चुप ही नहीं हुए, फिर पार्टी के साथ भी हो गए। अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अगर मुझसे कहने में कोई बात सौ हुआ तो तफसीर अफकार के लिए आपकी नसीहतें चाहता हूँ। अस्सलाम।